احمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک وضاق به صدرک ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معه ملک انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم يستجیبوا لکم فاعلموا انما انزل بعلم اللہ وأن لا الہ الا هو فهل انتم مسلمون من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ ابھی آپ نے سورہ ہود کی آیت 12 سے 17 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَاقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ آیت 12۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ آیت 13۔ فإن لم يستجیبوا لکم فاعلموا انما انزل بعلم اللہ وأن لا الہ الا هو فہل انتم مسلمون۔ آیت 14۔ ترجمہ: پھر شاید آپ وحی کا کچھ حصہ چھوڑ دینے والے ہیں اور ان کے اس کہنے پر آپ کا دل بھنچ رہا ہے کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آ جاتا۔ آپ تو صرف ہوشیار کر دینے والے ہیں اور ہر چیز کا پورا اختیار رکھنے والا اللہ ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ خود آپ ہی نے یہ قرآن بنا لیا ہے؟ آپ فرما دیں کہ پھر تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ اور اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر یہ تمہاری بات منظور نہ کریں تو یقین مانو یہ قرآن اللہ ہی کے علم سے اترا ہے، اور دیکھو اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، پھر تم فرما بردار بنتے ہو۔ یہ تھا ترجمہ سورہ ہود کی آیت 12 سے 14 کا تفسیر۔ آیت 12۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی۔ مشرک اور مخالفین اسلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چاہتے طعن و تشنیع کرتے، کبھی تو کہتے سورہ فرقان کی آیت 27 میں اگر یہ رسول ہیں تو کیوں کھاتے پیتے ہیں اور کیوں بازار آتے جاتے ہیں، کبھی کہتے کیوں ان کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں اتارا گیا جو ان کے ساتھ رہ کر لوگوں کو جگاتا، یا انہیں خزانہ کیوں نہیں دیا گیا، کبھی کہتے کیوں ان کے پاس باغ نہیں کہ اس کے پھل کھاتے، اور کبھی یہ ظالم کہتے ہیں کہ مسلمانوں تم ایک ایسے شخص کے پیچھے لگ گئے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ آپ ہراساں نہ ہوں اور اپنے فرائض میں ذرہ بھر بھی کوتاہی نہ آنے دیں، اور برابر لوگوں کے کانوں میں حق کا سور پھونکتے رہیں، اور دن رات ہر گھڑی اور ہر لمحے انہیں حق کی دعوت دیتے رہیں۔
سورہ ہجر کی آیت 97 میں فرمایا ہمیں خوب معلوم ہے کہ ان باتوں سے آپ کا دل دکھتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ شاید آپ ان کی باتوں سے کبیدہ خاطر ہو کر وحی کا بعض حصہ چھوڑ دینا چاہتے ہیں، اور ان کی ان باتوں سے آپ کا دل دکھ رہا ہے کہ آپ کے پاس خزانہ کیوں نہیں، یا آپ کے ساتھ سات فرشتہ کیوں نہیں رہتا جو آپ کے ساتھ لوگوں کو جگاتا رہتا ہے۔ یہ تمام بکواس فضول ہے، آپ تو صرف ایک چوکنا کر دینے والے ہیں۔ آپ ان کی بکواس کی طرف دھیان بھی نہ دیں، کہیں آپ پریشان ہو کر تبلیغ سے باز نہ آ جائیں اور غمگین ہو کر بیٹھ نہ جائیں۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن رسول کے لیے یہ شرط نہیں کہ اس کے پاس دولت کے انبار ہوں یا اس کے ساتھ ساتھ فرشتہ رہے۔ رسول کے ذمے تو تبلیغ ہے، سو آپ ادا فرما رہے ہیں۔ آپ پہلے پیغمبروں کو دیکھیں، کیسا کیسا انہیں جھٹلایا گیا اور کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائی گئیں، مگر انہوں نے صبر کا کڑا نہ چھوڑا۔ آخر کار ان کے پاس اللہ کی مدد آ پہنچی۔ آیت 13، اعجاز قرآن کا بیان۔ اس آیت میں اعجاز قرآن کا بیان ہے اور یہ دعویٰ ہے کہ انسان قرآن جیسی معجزانہ کتاب نہیں بنا سکتا۔ قرآن تو رہا درکنار، قرآن جیسی 10 چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی نہیں بنا سکتا، پھر 10 کو چھوڑو، ایک صورت بھی نہیں بنا سکتا، بلکہ ایک آیت بھی بنانے سے عاجز ہے، کیونکہ پروردگار عالم کا کلام مخلوق کے کلام سے بلند و بالا اور انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ بھلا خالق کا کلام مخلوق کے کلام سے کیسے مشابہ ہو سکتا ہے، جبکہ خالق کی کوئی صفت مخلوق کی صفت سے مشابہ نہیں۔ جیسے اللہ کی ذات بے مثال ہے، اسی طرح اس کی صفتیں بھی بے مثال و یکتا ہیں۔ ناممکن ہے کہ کسی کا کلام اس کے کلام کے مشابہ ہو۔ اللہ ہی سچا معبود ہے اور پاک و برتر ہے۔ آیت 14، قرآن کا اعجاز قرآن کے کلام الہی ہونے کی دلیل۔ فرمایا جب تم سے یہ نہیں ہو سکتا، نہ اب تک ہو سکا اور نہ قیامت تک ہو سکے گا، تو یقین کر لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تمہیں اس کو اللہ کا کلام ماننا پڑے گا، کیونکہ تم اس جیسی ایک چھوٹی سی آیت بھی لانے سے عاجز ہو۔ قرآن اللہ ہی نے آسمان سے اتارا ہے، اس میں اللہ کا علم ہے، اسی کے احکام ہیں اور وہ باتیں ہیں جن سے اس نے تم کو روکا ہے، لہٰذا اس پر ایمان لاؤ اور اس پختہ عقیدے کو مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی حقدار عبادت نہیں، لہٰذا آؤ ہم سب اللہ کے فرما بردار بندے بن کر اس کے دین کی نشر و اشاعت کریں اور اس کی روحانی نعمت کو عام کریں۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ آیت 15، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ آیت 16۔ ترجمہ، جو دنیوی زندگی پر اور اس کی خوبصورتی پر گرویدہ ہیں، ہم بھی ان کے عملوں کا دنیا ہی میں پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں اور انہیں دنیا میں کچھ کمی نہیں ہوتی۔ البتہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں جہنم کی آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ غارت ہو گیا اور ان کے سارے عمل برباد ہو گئے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 15 اور 16 کا۔ تفسیر، ریاکاروں کو ان کی نیکیوں کا دنیا میں بدلہ مل جاتا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں ریاکاروں کو دنیا میں ہی ان کی نیکیوں کا بدلہ مل جاتا ہے اور ان کے عملوں میں ذرہ بھر بھی کمی نہیں کی جاتی۔ جو شخص نماز یا روزہ یا تہجد ریاکارانہ ادا کرتا ہے، اسے اس کا صلہ دنیا ہی میں مل جاتا ہے اور آخرت میں خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت 18، 19، 20 میں فرمایا جو شخص دنیا پر فریفتہ ہے، ہم جلدی ہی دنیا میں جس کو جس قدر چاہیں دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم مقرر کر دیتے ہیں جس میں وہ ذلیل ہو کر داخل ہوگا۔ البتہ جو آخرت کا مشتاق ہوتا ہے اور آخرت کے لیے پوری پوری کوشش بھی کرتا رہتا ہے اور ہے بھی ایمان والا، تو ایسے شخص کی کوششوں کی قدر کی جاتی ہے۔ ہم آپ کے رب کی نعمتوں سے ان کی بھی امداد کرتے رہتے ہیں اور ان کی بھی،
اور آپ کے رب کی بخشش کسی سے رکی ہوئی نہیں ہے۔ سورہ شورا کی آیت 20 میں فرمایا، جس کا رجحان آخرت کی کھیتی کی طرف ہے ہم خود بخود اس کی کھیتی میں برکت عطا کرتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اسے دنیا سے کچھ دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ آیت 17۔ ترجمہ، پھر کیا قرآن نہ ماننے والا ایسے شخص کی برابری کر سکتا ہے جو قرآن ماننے والا ہو، جو اس کے رب کے پاس سے آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے گواہ بھی رکھتا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہے جو پیشوا اور سبب رحمت ہے۔ یہی قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور تمام جماعتوں میں جو جماعت بھی اس کا انکار کرے گی اس کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، لہذا آپ کو اس میں کسی قسم کا شبہ نہ رہے۔ آپ یقین مانیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 17 کا۔ تفسیر، ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت پر جمے رہنے والے مسلمانوں کا بیان ہے کہ سچے معبود کے یکتا ہونے کے قائل ہیں، جیسا کہ سورہ روم کی آیت 30 میں فرمایا، آپ سچے توحید والے دین پر قائم رہیں جو اللہ کی فطرت یعنی توحید ہے جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر بچہ فطرت یعنی توحید پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا مشرک بنا دیتے ہیں۔ جیسے جانوروں کے بچے صحیح سالم پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کے مالک ان کے کان کاٹ ڈالتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو توحید پر پیدا کیا ہے، پھر ان کے پاس شیطان آ کر انہیں ان کے دین سے ہٹا دیتا ہے اور ان پر میری حلال کی ہوئی چیزیں حرام کر دیتا ہے، اور انہیں حکم کرتا ہے کہ وہ میرے ساتھ شریک کریں جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ہر بچہ توحید پر پیدا ہوتا ہے جب تک کہ اس کی زبان نہ کھلے، لہٰذا مومن اپنی سابقہ فطرت پر قائم رہتا ہے۔ شاہد سے شریعت محمدیہ یا جبرائیل یا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں۔ شاہد سے مراد اللہ کی اتاری ہوئی پاکیزہ شریعتیں ہیں جو اپنی اپنی جگہ کامل ہیں اور آخر میں ایک عظیم شریعت محمدیہ پر ختم ہو جاتی ہیں، اور نیز شاہد سے جبرائیل بھی مراد ہیں کیونکہ آپ ہی انبیاء کے پاس اللہ کے پاس سے شریعتیں لانے والے ہیں۔ اسی طرح شاہد سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہیں کیونکہ پہلے تو اللہ کی شریعت جبرائیل لائے اور آپ کے واسطے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ پھر فرمایا کہ اکثر لوگ ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت 103 میں فرمایا، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں اگرچہ آپ کو ان کے ایمان کی آرزو ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ انعام کی آیت 117 میں فرمایا، اگر آپ دنیا کی اکثریت کی رائے مانیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ سورہ سبا کی آیت 20 میں فرمایا، ان کے بارے میں شیطان نے اپنا گمان سچ کر دکھایا اور ایمان والوں کی ایک جماعت کے سوا سارے شیطان کے پیروکار بن گئے۔ یہ تھا سورہ ہود کی آیت 12 سے 17 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔